یہ ایک مومن کی پہچان ہونی چاہیے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے، اللہ رب العالمین کی ذات سے خوف بھی ہو، ڈر بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات سے اچھی امیدیں بھی وابستہ ہوں۔ یہ دو چیزیں ہر مومن، ہر مسلمان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ لہذا جب ایک مومن اور مسلمان سے گناہوں کا ارتکاب ہو جائے، یا یہ کہ اس سے کوئی غلطی صادر ہو جائے، منکرات فواحشات میں وہ مبتلا ہو جائے، اور پھر اچانک سے اس کو یاد آئے کہ یقیناً یہ مجھ سے غلطی صادر ہوئی ہے اور میں نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، تو اس کا دل اس پر شرمندہ ہو اور اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ کیفیت ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے اپنے وہ گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنے منکرات، اپنے برائیوں کو یاد کر کے وہ شرمندہ ہوتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے، رب العالمین سے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک مومن کے اندر یہ خوبی بھی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی نیکیوں کو یاد کرے، اپنے توبہ استغفار، اپنے صدقات اور خیرات، جو بھی اس نے نیکیاں اور اچھائیاں کی ہیں، ان نیکیوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی ذات سے وہ اچھی امیدیں وابستہ کریں کہ یقیناً میرا اللہ نیکیوں کا قبول کرنے والا ہے، گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، ہمارے سیئات، ہمارے منکرات، ان کا درگزر کرنے والا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سوچ کر اس کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کے حوالے سے اگر امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، رب العالمین سے وہ خیر کی امیدیں لگاتا ہے، تو یہ ایک مومن کی شان اور پہچان ہے جو اس بندے مومن کے اندر موجود ہے۔ اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ہر مومن، ہر مسلمان اللہ رب العالمین سے امید و بیم اور خوف و طمانینت کو اپنے اندر سمو لے، اپنے اندر وہ یکجا کر لے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات سے اچھی امیدیں بھی وابستہ ہوں، اور ساتھ ساتھ اس کے دل میں خوف بھی ہونا چاہیے۔ یہ وہ علامت اور نشانی ہے جو ہر مومن کے اندر ہونی چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی کی طرف اپنے بندوں کو دعوت دی ہے، اسی کی طرف پیغام دیا ہے، اور ان کو اس بات کی جانب بلایا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو اللہ رب العالمین سخت عذاب والا بھی ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا بھی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو سنتے ہیں، ان میں غور و فکر کرتے ہیں، تو یہ بات ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جہاں پر جنت کا تذکرہ فرمایا ہے، وہیں پر جہنم کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ رب العالمین نے جہاں پر نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر بدکار لوگوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ رب العالمین نے جہاں پر عیش و عشرت کی زندگی کا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر عذاب والی زندگی کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ہم اور آپ ذرا دیکھیں، رب العالمین نے جہاں پر بھی مغفرت کا ذکر کیا ہے، عفو اور درگزر کا ذکر فرمایا ہے، وہیں معاً بعد اللہ رب العالمین نے اپنے عذاب کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، اے لوگو یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کا معاف کرنے والا بڑا مہربان بھی ہے۔ دو باتیں رب العالمین نے کی ہیں، ایک طرف مغفرت کا اعلان ہے، دوسری طرف عذاب کا ذکر آتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو چاہیے رب العالمین سے خوف بھی کھاتا رہے، رب العالمین سے وہ ڈرتا رہے، اپنے گناہوں کو سوچ کر شرمندہ ہوتا رہے، اور ذات خدا سے اچھی امیدیں بھی وابستہ کرتا رہے کہ ہمارے نیکیاں ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ہمارے صدقات اور خیرات ہیں، ہماری اچھائیاں ہیں، امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے گا۔ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، اے دنیا کے لوگوں، اے قرآن کے ماننے والوں یاد رکھو، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو جنت والے ہوں گے وہ کامیاب و کامراں ہوں گے۔ یہاں پر بھی جنت والوں کا بھی ذکر ہے، جہنم والوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ اے میرے بندوں، عذاب سے ڈرنا چاہیے، اے میرے بندوں، ذات خدا سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امیدیں ہمیشہ وابستہ ہونا چاہیے۔
چاہیے۔ کیا ہم نے قرآن میں نہیں پڑھا رب العالمین نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، بے شک نیک لوگ اچھے لوگ یہ رب کی نعمتوں میں ہوں گے، رب العالمین کے یہاں جنت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار ہیں سیاہکار ہیں گنہگار ہیں وہ لوگ جہنم میں رہیں گے۔ یہاں پر بھی اچھے لوگوں کا ذکر ہے، یہاں پر بھی برے لوگوں کا ذکر ہے، دونوں چیزوں کو رب العالمین نے ایک ساتھ بیان فرمایا ہے اور یہ پیغام دینا چاہا ہے اے میرے بندے اگر تو گناہ کرے گا اور تو منکرات اور سیئات کا ارتکاب کرے گا تو یاد رکھنا میرے یہاں عذاب بڑا سخت ہے، لیکن ایک بندے مومن عمل صالح کرتا ہے، نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے، صوم و صلات کا وہ پابند ہے، وہ اللہ رب العالمین سے اچھی امیدیں وابستہ کرتا ہے تو اس کے لیے آسانیاں ہیں، اس کے لیے راحت کا سامان ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ ذرا دیکھیں رب نے کیا فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ کس کے لیے بشارت ہے، یہ کس کے لیے خوشخبری ہے؟ ایک وہ بندے مومن جو عمل صالح کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے اور بروز قیامت اس کی نیکیاں ترازو میں بھاری ہو جاتی ہیں، تول میں وزن میں بھاری ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، یہ کامیاب ہونے والا بندہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا۔ اسی کے بعد رب العالمین نے جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور وہ انسان وہ بدکار آدمی جس کی نیکیاں وزن میں کم پڑ گئیں اور گناہ بڑھ گئے، ایسا شخص حاویہ میں جائے گا، ایسا انسان جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہی پیغام دینا چاہا ہے کہ اے میرے بندو یاد رکھو تمہارے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے، رب العالمین سے خوف بھی ہونا چاہیے، رب العالمین سے ڈر بھی ہونا چاہیے، اور رب العالمین سے امیدیں بھی وابستہ ہونی چاہیے کہ رب عذاب والا بھی ہے، رب معاف کرنے والا بھی ہے، رب بدکاروں کو بدلہ دینے والا ہے تو نیکوکاروں کو ان کا اچھا بدلہ بھی دینے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کس طریقے پر تربیت فرمائی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے بشارت بھی دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے امت کے لوگوں کو ڈرایا بھی ہے۔ کیا فرمایا رسول کائنات نے؟ جنازہ ہے، جنازہ تیار ہے، صحابہ کرام لے کر کے جا رہے ہیں، رسول کائنات نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے، مرنے والا موحد ہوتا ہے، مرنے والا نماز پنجگانہ کا ادا کرنے والا ہوتا ہے، ایسا انسان جب وفات پاتا ہے وفات پانے کے وقت ہی اس کو بشارت مل جاتی ہے، خوشخبری آ جاتی ہے کہ تجھ کو ڈرنا نہیں، ابشروا بالجنہ، تیرا مقام جنت ہے، جنت کی بشارت پا چکا ہے، جنت کی بشارت والا وہ میت ہے۔ چنانچہ ایسا میت اپنے اطراف اور اپنے قریبی شخص کو پکارتا ہے اور کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھ کو جلدی لے چلو، قبر کے حوالے کر دو، میرا حساب و کتاب ہو جائے، اور جس کا وعدہ رب نے مجھ کو کیا ہے، بشارت مجھ کو مل چکی ہے موت کے وقت ہی، اس باغات میں اس عیش و عشرت کی جگہ میں پہنچ جاؤں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بشارت دی ہے، ابھارا ہے، اگر نیکی کرو گے، عمل نیک کرو گے، موت کے وقت تمہارے لیے بشارت و خوشخبری ہے۔ اور وہ میت اپنے زبان سے بول رہا ہے لیکن ہم سن نہیں پا رہے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ رسول کائنات نے فرمایا ہے نیک ہے تو بولے گا قدمونی قدمونی، اور برا ہے تب بھی وہ چیخے گا، وہ چلائے گا، واویلا کرے گا۔ جنازہ قبرستان کی جانب جا رہا ہے، میت چارپائی پر لیٹا ہوا ہے اور آواز لگاتا ہے یا ویلا یا ویلا این تذہبون، ہائے میری ہلاکت و بربادی، تم مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، کس کے حوالے کرنے والے ہو، زیر زمین تم مجھ کو دفنانے والے ہو، کیا میرا کوئی مونس و غمگسار نہیں ہے؟ یہ آواز بھی وہ لگا رہا ہے۔ یہاں پر دو واقعات آئے میرے سامنے، ایک طرف بشارت ہے قدمونی قدمونی، اور ایک طرف عذاب کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درس اپنے امت کے لوگوں کو دیا ہے کہ اے لوگوں یاد رکھو اللہ رب العالمین کی عذاب کا ڈر بھی ہونا چاہیے، رب العالمین کی ذات سے اچھی امید بھی ہونی چاہیے۔ اگر عمل نیک کریں گے تو بشارت ہے، اگر برا عمل کریں گے، گناہوں کا ارتکاب کریں گے، فواحش
فواحش کا ارتکاب کریں گے، منکرات کا ارتکاب کریں گے تو اس کے لیے وعید ہے، اس کے لیے سزا ہے، اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور یاد رکھو جتنے بھی انبیاء آئے، رسول آئے، صحابہ آئے، ان تمام کا ترہ امتیاز یہی تھا، ان کی خصوصیات، ان کے امتیازیات، ان کے پہچان یہی تھے کہ ان کے اندر یہی دونوں چیزیں تھیں۔ رب العالمین کی ذات سے شوق بھی تھا اور ان کو خوف بھی تھا۔ رب نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ سورۃ الانبیاء اٹھائیے اور اللہ رب العالمین نے بڑے تفصیل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، نوح علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، داؤد و سلیمان، لوط علیہ السلام، ابراہیم، اسماعیل اور اسی طریقے سے ذوالکفل، تمام انبیاء و رسول کا ذکر فرمانے کے بعد رب العالمین نے ان کے بارے میں ایک بات بیان فرمائی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات۔ یہ انبیاء و رسول کی جماعت ہیں، یہ خیر و بھلائی میں سبقت کرنے والے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، یہ انبیاء و رسول ہم کو خوف اور شوق کے ساتھ پکارنے والے تھے۔ ان کے اندر دو چیزیں تھیں، رب کی ذات سے امید بھی وابستہ تھی کہ رب تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رب العالمین غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور وہ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب علیم بھی دینے پر قادر ہے، دردناک عذاب دینے والا ہے۔ چنانچہ یہ دو چیزیں انبیاء و رسول کے اندر تھیں، اور یہی چیزیں آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر بھی تھی کہ وہ بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے خوف اور امید دونوں طرح رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ چنانچہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اے لوگوں یاد رکھو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جہاں پر جنتیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان کی کامیابی کا ذکر فرمایا ہے کہ یہ انسان جنتی ہیں، ان کے یہ اچھے اعمال ہیں، یہ اچھی نیکیاں ہیں، اور ان کام کو بجا لانے والے جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، تو کہتے ہیں میں ڈر جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک انسان کہیں میں وہ تو نہیں جن کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل نہیں کیا گیا، میں ڈر جاتا ہوں، میرے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اور لیکن جب رب العالمین کی جانب سے اعلان ہوتا ہے میں جہنمیوں کو آزاد کر رہا ہوں، میں ان کو معاف کر رہا ہوں، لیکن ایک آدمی کی معافی نہیں ہے، تو میں اللہ رب العالمین سے امید وابستہ کرتا ہوں کہ میں اس بد نصیب لوگوں میں نہیں ہوں جن کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا یہ نبی کے صحابی ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، جنت کے بشارت والے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی کیا ہے؟ رب العالمین سے خوف بھی ہے اور امید بھی ہے۔ یہ دو چیزیں ہر مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ چنانچہ جو اچھے لوگ ہیں، عمل صالح کرنے والے، عمل نیک کرنے والے، نیکیاں کو بجا لانے والے، رب العالمین نے قرآن کے اندر سورۃ المومنون 18واں پارہ ہے، رب العالمین نے سورۃ المومنون کے اندر مومنین کی خوبیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، یہ وہ اچھے بندے ہیں، یہ وہ ایمان والے ہیں جب اللہ کے راستے میں کچھ دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، قلوبہم وجلۃ، ان کے دل لرزاں و ترساں رہتے ہیں، وہ ڈرے رہتے ہیں۔ کیوں ڈرے رہتے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو اپنے رب کے یہاں حاضر ہونا ہے، رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مومنین کے تذکرہ کیا گیا، ان کی پہچان کو اجاگر کیا گیا۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈرنے والے کون ہیں؟ یہ اللہ سے خوف کھانے والے کون ہیں؟ کیا یہ شرابی ہیں؟ کیا یہ زناکار ہیں؟ کیا یہ سیاہ کاری کرنے والے ہیں؟ یہ کون ایسے بدقماش لوگ ہیں جو ڈر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یا بنت الصدیق
वलाकिन्नहुम अल्लज़ीना यसूमून व युसल्लून व यतसद्दक़ून व हुम यख़ाफ़ून। ये वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जो नमाज पढ़ने वाले, रोज़ा रखने वाले, सदक़ात व खैरात करने वाले, नेकियां करने वाले, हसनात को बजा लाने वाले, व हुम यख़ाफ़ून, और यही डरने वाले भी हैं। अल्लाहु अकबर। नेकियां भी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सदक़ात व खैरात भी कर रहे हैं, ज़ाते खुदा पर ईमान भी लाए हुए हैं, लेकिन ये डर भी रहे हैं। अल्लाह के रसूल डर किस बात का है? डर इस बात का है अल्लाह युक़बल मिनहुम, कहीं ये हमारी नेकियां, हमारी नमाज, हमारी कुर्बानियां, सदक़ात और खैरात कहीं ऐसा ना हो कि रब्बुल आलमीन कबूल न फरमाए, रब्बुल आलमीन इन नेकियों को रायगा कर दे, बर्बाद कर दे। ये तड़प है किनकी? अहले ईमान की। तो मोमिनीन की पहचान ये है कि वो अमल सालिह करते हैं तो उनके अंदर खौफ भी है अल्लाह रब्बुल आलमीन से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नेकियां अकारत हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। और नेकियां भी कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, किस बिना पर? उम्मीद है अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ज़ाते खुदा से ये उम्मीद वाबस्ता है, अल्लाह गुनाहों का माफ़ करने वाला, नेकियों का कबूल करने वाला, अल्लाह की ये भी सिफत है। ये दो चीज़ें बैक वक्त हर मोमिन के अंदर होना चाहिए, तभी उसके लिए कामयाबी है। सिर्फ खौफ ही खौफ ना हो और सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद ना हो। अगर सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद है तो बंदा जरी हो जाता है, बंदा बहादुर हो जाता है गुनाहों पर। चलो अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है। मुझे याद आया 1999 की बात है, मैं तरावीह सुनाने के लिए जब हटिया बकरा मंडी में गया तो मेरी मुलाकात नूर भाई से हुई। ज़माने तालिब इल्मी का वक्त था। बातों बातों में मैंने पूछा कि भाई आप ये बताएं कि आपको तौहीद और सुन्नत की नेमत कहाँ से नसीब हो गई? आप किताब और सुन्नत पर चलने वाले कब से बन गए? कब से रब्बुल आलमीन ने आपको हिदायत दे दी? कहा हाफिज साहब मुझको हिदायत तो उस शख्स ने दी है जो गुमराह हो गया। मुझको तड़प पैदा हुई, वो गुमराह शख्स कौन है जो हिदायत दे करके गुमराह हो गया? कहा कि मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा, आज तरावीह की नमाज आप पढ़ा लें, मैं ले करके चलूँगा। तरावीह की नमाज के बाद वल्लाह इसके अंदर एक पैगाम है। नमाज से फारिग हुआ, खाने से फारिग हुआ, सैर व तफरीह की गरज से बाहर निकला तो घूमते टहलते बड़ी दूर जाकर के उसकी दुकान पर पहुँचे। रमज़ान का दिन है, वो बंदा, रात का वक्त है, कोई मसला नहीं, पान को मुंह में भरे हुए है और सिलाई मशीन पर बैठा है, कपड़े को सिल रहा है, फिर उठ करके खड़ा होता है, कपड़ों की कटाई कर रहा है। उसी दरमियान में पहुंचा कर इन्होंने मुझको सीधा करके टेढ़े हो गए। कहा क्या बात है? मैंने कहा भाई आप नमाज में नहीं आते, रोज़ा आप नहीं रखते, तरावी में आप शरीक नहीं होते, नमाज पंजगाना में नहीं आते, नमाज जुमा में नहीं आते। कहा कि आप कितना पढ़े हैं? मैं कहा मैं सिर्फ हाफिज़ हूँ और अभी मैं मौलवी की पहली जमात का तालिब इल्म हूँ। कहा कि फिर आप मेरी बातों का जवाब नहीं दे पाएंगे, ज़रा ये बताओ कि जब फ़िरऔन दरियाए नील में बहरे कुलजुम में गर्क हो रहा था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शहादत मौजूद है कि अल्लाह के नबी ने सहाबा को फरमाया था कि ऐ सहाबा काश कि तुम वो मंजर देख रहे होते जब फ़िरऔन डूबते वक्त, मरते वक्त अपने ज़बान क़ाल से पुकार रहा था, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह पर ईमान ले आ रहा हूँ जिस पर बनु इसराइल ईमान ले आए हैं, जिस पर मूसा ईमान रखते हैं, जिस पर हारून ईमान रखते हैं, जिस पर यूशा बिन नून ईमान रखते हैं। उस वक्त का वाक़या आपको मालूम है? कहा मुझको तो नहीं मालूम। कहा वाक़या यही है, पढ़ लीजिएगा आलिम साहब। वाक़या ये है कि जिब्रील को अल्लाह ने भेजा था समुंदर की तह में और वो उसके समुंदर की तह से कीचड़ को निकाल कर, गीली मिट्टी को निकाल कर फ़िरऔन के मुंह में ठूंस दिया, कहीं ऐसा न हो कि फ़िरऔन की मग़फ़िरत हो जाए। वो अल्लाह इतना माफ़ करने वाला है, जिब्राईल को शुबहा हो रहा है कहीं अल्लाह इनको ना माफ़ कर दे तो क्या अल्लाह मुझको माफ़ नहीं कर सकता? सिर्फ उम्मीद ही उम्मीद है। न नमाज पढ़ रहा है, न ज़कात की अदायगी है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और अगर वीडियो उन तक पहुँचे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ,
صرف اگر امید ہی امید ہے میرے بھائیوں، امید قائم اگر کر لی جائے تب بھی یہ انسان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اور اگر صرف خوف ہی خوف ہو جائے، خوف ہی خوف ہے، ڈر ہی ڈر ہے، اللہ سے امید ہی نہیں، اللہ تو عذاب والا ہے، سزائیں دینے والا ہے، جہنم میں ڈھکیلنے والا ہے، تب بھی انسان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی تھی کہ ایک صحابی بیمار ہیں، سخت علیل ہیں، پچھلے خطبے کے اندر یہ واقعہ آ چکا ہے۔ رسول کائنات ان کے پاس تشریف لے گئے، دیکھا تو چوزے کی شکل میں ہے، جسم میں ہڈی اور چمڑے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی نبی نے کہا، هل كنت تدعو بشيء، کیا تم کوئی اللہ سے دعا مانگ رہے تھے؟ کہا کہ ہاں، ایک دعا اللہ سے میں نے مانگی تھی۔ کیا دعا مانگی تھی؟ اللہم ما كنت معاقبی به فی الآخرۃ فعجلہ لی فی الدنیا۔ اللہ تو عذاب دینے والا ہے، جو عذاب مجھ کو آخرت میں دینا ہے دنیا ہی میں دے دے تاکہ میں وہاں عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ کی نبی نے کہا، سبحان اللہ لا تطیقہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی ذات پاک ہے، تم اس کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ اللہ سے دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، رب سے اچھائی مانگو، دنیا کے اندر بھی رب سے اچھائی مانگو، آخرت کے اندر بھی، وقنا عذاب النار، اور اللہ سے دعائیں مانگو، رب ہم کو عذاب نار، عذاب جہنم سے بچا لے۔ اس میں خوف بھی ہے، اس میں امید بھی ہے، اس میں دنیا کی بھلائی ہے، آخرت کی بھلائی ہے، عذاب نار سے بھی نجات ہے۔ نبی یہ کائنات نے یہ دعا بتائی ہے۔ اور پھر میرے بھائیوں، اگر انسان صرف اللہ رب العالمین کی ذات سے امید وابستہ کر لے، یہ بھی اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، اور اگر نا امید ہو جائے تو یہ اس کے لیے گمراہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب ان کے پاس ملائکہ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، بشارت دیتے، ابراہیم بشارت ہے آپ کے لیے کہ آپ کے گھر میں ایک معصوم اور ہونہار بچہ پیدا ہونے والا ہے، لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، یہ بشارت ہے آپ کے لیے، اسماعیل کی بشارت نہیں ہے، ہاجرہ کے لیے بشارت نہیں، اب بشارت ہے آپ کی دوسری زوجہ سارہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور جو بچہ پیدا ہونے ہوگا وہ بڑا جانکار، بڑا ہونہار بچہ ہوگا۔ اسماعیل کے بارے میں رب نے فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، وہ بچہ بڑا عقل والا ہوگا، بڑا بردبار ہوگا، صاحب العقل ہوگا۔ اور اسحاق کے بارے میں فرمایا، وہ بچہ بڑا جانکار اور ہونہار ہوگا۔ کہا مجھ کو میرے یہاں بچہ پیدا ہوگا، ابشرتمونی علی مسنی الکبر، بڑھاپے کا وقت ہے، ضعیفی کا وقت ہے، میں تو نا امید ہوں، شاید کہ بچہ نہ پیدا ہو اس عمر کو پہنچنے کے بعد، میں جب کہ بوڑھا ہو چکا ہوں۔ کہا کہ آپ اللہ رب العالمین کی یہ بشارت ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر امید رکھیں۔ اس موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، ہاں مجھ کو معلوم ہے جو رب العالمین کی ذات سے نا امید ہو جاتے ہیں وہ گمراہ ہوتے ہیں، وہ ضال ہیں، وہ گمراہ ہیں، جو رب کی رحمت سے نا امید ہیں، مجھ کو امید ہے۔ اور پھر یہاں پر میں بتا دوں آپ کو، عربی زبان کے اندر نا امید کے لیے دو لفظ آتا ہے، قنوت اور یاس۔ قنوت کہتے ہیں وقتی نا امیدی، اور یاس کا لفظ آتا ہے جو بالکل نا امیدی کی انتہا ہو جائے، ایک پیاسا، اس کو پانی میسر نہیں ہے، پانی اس کو دستیاب نہیں ہے، لیکن امید ہے اگلے چوراہے پر پانی مل جائے گا، کچھ منزل پر پانی، یہ قنوت لفظ ہے۔ اور یاس کہتے ہیں جہاں پر انسان بالکل ہی نا امید ہو جائے۔ تو ایک مومن کے اندر قنوت تو آ سکتی ہے لیکن وہ یاس کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کس وقت کہا تھا؟ یوسف بھی کھو گئے، بنیامین کو بھائی لوگ لے کر کے گئے مصر میں، اور وہ بھی ایک ہیلے اور حوالی سے سرزمین مصر میں روک لیے گئے۔ بڑا بیٹا یہودا نے کہا کہ بھائیوں جاؤ تم فلسطین کی طرف، اب میں مصر سے جانے والا نہیں ہوں، اپنے ابا یعقوب کو میں کیا چہرہ دکھاؤں گا۔ یوسف کو لے کر کے گئے، اس کو بھی ضائع کر دیے، بنیامین کو لے کر کے آئے کہ وزیر مصر ان کو غلہ اور اناج دے دیں گے، لیکن وہ بھی ایک ہیلے کا شکار ہو گیا، اور وہ بھی مصر کی سلاخوں میں چلا گیا۔ اب میں مصر میں ہی رہوں گا، جاؤ ابا سے بتا دینا کہ اب بڑا بیٹا بھی آپ کے قابل نہیں ہے، چہرہ دکھانے کے لائق نہیں ہے، وہ شرمندہ ہے اپنے کیے پر۔ چنانچہ بیٹے کی جماعت جب فلسطین گئی، یعقوب علیہ السلام نے دیکھا یوسف بھی نہیں، بنیامین اور ان کا بڑا بیٹا یہودا بھی غائب ہو چکا ہے۔
اس موقع پر پیغمبر یعقوب نے کہا تھا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، وہ غم جو دب چکے تھے، وہ غم جو بھول چکے تھے، بڑا بیٹا بھی کھو گیا، بنیامین بڑا بیٹا آنے سے انکار کر دیا، بنیامین بھی سلاخوں میں چلا گیا، وہ غم تازہ ہو گیا، اپنے بیٹے یوسف کو یاد کر رہے ہیں، یا أسف علی یوسف۔ اللہ اکبر۔ بیٹوں نے کہا ابا بنیامین بھی نہیں آیا، بڑا بیٹا بھی نہیں، آپ تو صرف یوسف کو یاد کرتے ہیں۔ تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، آپ یوسف کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ پیغمبر یعقوب نے کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میری شکایت، میری بے قراری، میرا غم میں ان کو اللہ کی جانب پھیر رہا ہوں، اور اے لوگو انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی جانب سے ایسی بات جانتا ہوں جس کو کوئی نہیں جانتا۔ کون سی بات تھی؟ پیارے یوسف نے کہا تھا ابا خواب دیکھا ہوں 11 ستارے سجدہ ریز ہیں، سورج چاند بھی مجھ کو جھک کر کے سلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ وہ بات تھی یعقوب کے سینے کے اندر جو امید دلا رہی تھی کہ وہ یوسف واپس آئے گا، منصب نبوت سے سرفراز ہوگا، 11 بھائی اس کو سجدہ کریں گے، اور ہم بھی اور اس کی ماں بھی اس کے سامنے جھک کر کے سلام پیش کریں گے۔ یہ وہ بات تھی۔ پیغمبر یعقوب نے کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف، اے میرے بچوں جاؤ ذرا یوسف کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، بنیامین کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، فتحسسوا من یوسف واخی ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اے لوگوں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا۔ لا تیأسوا، یہ یاس ہے، نا امیدی کی انتہا ہے۔ بچپن میں کھو گئے تھے اور انہوں نے کہا اللہ سے نا امید مت ہونا، اور پھر کیا بشارت اللہ رب العالمین نے دی تھی جب وہاں سے ان کے بھائی لوگ وہ تعارف ہوا یوسف سے، اور وہاں سے وہ قافلہ روانہ ہوا۔ پیغمبر یعقوب نے سرزمین فلسطین سے کہا تھا انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ کہا ابا آپ ہمیشہ یوسف کا ذکر کرتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کا دماغ چل پڑا ہے، کہا یوسف کبھی یہاں پر آ سکتا ہے؟ کہا کہ بات صحیح ہے، یوسف کی خوشبو کو میں محسوس کر رہا ہوں۔ وہاں پر یوسف نے پیغام بھیج دیا تھا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، جاؤ پورے بنی اسرائیل اولاد یعقوب کو لے کر کے مصر میں آ جاؤ۔ لیکن پھر ہوا، چنانچہ ملاقات ہوئی۔ یہ کس کی برکت تھی؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذات سے اچھی امید کی برکت تھی۔ اگر بندہ اللہ رب العالمین کی ذات سے اچھی امیدیں وابستہ کرتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے۔ یعقوب کو امید تھی یوسف سے ملاقات ہوگی، بنیامین آئیں گے، یہودا بھی آئے گا۔ رب العالمین نے ان کی امید کو مکمل فرما دیا اور ان کے گمان کے مطابق ان کو بدلہ نصیب فرما دیا۔ اور کیا ہوا تھا غار حرا کے اندر؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر ہیں، غار ثور کے اندر ہیں۔ مکہ کے مشرکین اور منکرین اسلام آپ کے تعاقب میں نکلے ہیں کہ آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں گے ان کا قصہ تمام کر دیا جائے گا۔ غار ثور میں آپ پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس وقت صدیق اکبر نے کہا کیا فرمایا تھا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں چھپے ہیں، مشرکین مکہ سے بچاؤ کے لیے مدینے کی جانب جانا ہے، مصیبت کا وقت ہے، پریشانی کا وقت ہے، لیکن مشرکین مکہ نے پیچھا نہیں چھوڑا، یہاں تک چلے آئے اللہ کے نبی اگر ان میں سے کوئی بھی اگر اپنے پاؤں کو دیکھ لے تو وہ ہم کو دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر پیارے مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ اسکت یا ابا بکر، اے ابو بکر خاموش ہو جاؤ، مایوسی کی بات مت کرو، نا امیدی کی بات مت کرو۔ ما ظنک یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہارا کیا گمان ہے بے اثنین دو کے بارے میں، اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہے۔ ہم دو ہیں لیکن ہم دونوں کے بیچ میں اللہ کی مدد ہے، اللہ تعالی موجود ہے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، ہاں غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن نے آواز
آواز دی فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، رب نے ان کے اوپر اپنی سکینت کو نازل کر دیا تھا۔ کس کی برکت تھی میرے بھائیوں؟ رب سے اچھی امید کی برکت تھی۔ اور پھر موت کا وقت اگر آ جائے، دنیا سے جانے کا وقت آ جائے، ایسے وقت میں تو خاص طور پر، یہ آخری باتیں ہیں، خاص طور پر اللہ کی ذات سے اچھی امیدیں ہم لگا لیں۔ اگر ہم جان لیں بیمار ہو چکے ہیں، اگر ہم جان لیں ڈاکٹروں کا جواب آ چکا ہے، گھر والوں کو بھی بتا دینا چاہیے تاکہ بندہ اللہ سے توبہ کر لے، وصیت کر لے، معافی مانگ لے، لوگوں کے جو احکامات ہیں ان کو وہ بتا دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یموتن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ، مگر یہ کہ وہ اللہ سے اچھی امیدیں لگا کر کے مرے۔ اللہ اکبر۔ موت کا وقت آئے، دنیا سے جانے کا وقت آئے، اس وقت بھی بندہ اللہ کی ذات سے اچھی امید لگائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ گناہ بہت زیادہ ہے لیکن اللہ غفور بھی تو ہے نا، اللہ رحیم بھی تو ہے نا، اللہ بہت سارے گناہوں کو معاف کرنے والا بھی تو ہے نا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کو خبر لگی کہ ایک مسلمان سخت بیمار ہیں، اللہ کے نبی ان کے پاس تشریف لے گئے اور نبی نے فرمایا کیف تجدک، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا انی اخاف اللہ وارجو اللہ واخاف ذنوبی، یا رسول اللہ میں رب العالمین کی جب آیت عذاب کو سوچتا ہوں میں ڈر جاتا ہوں، میں انی ارجو اللہ رب العالمین سے اس وقت میں اچھی امید لگائے ہوئے ہوں، واخاف ذنوبی، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے میں ڈر رہا ہوں۔ اللہ سے اچھی امید بھی ہے موت کے وقت، اور گناہوں کو سوچ کر کے میں ڈر رہا ہوں۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا لا یجتمعان فی عبد، یہ دو چیزیں جس کسی بندے کے اندر جمع ہو جائیں موت کے وقت، ایک خوف اور ایک امید۔ خوف ہے اپنے گناہوں پر اور امید ہے اللہ کی ذات سے، تو نبی یہ کائنات نے بشارت دی بندہ جس سے امید وابستہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئے گا، اس کی امید کو پورا فرما دے گا، اور جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اللہ اس کو بچا لے گا۔ ایک صحابی اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے، موت کا وقت ہے، جاں کنی کا وقت ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ ساتھی نے کہا میرے بھائی فما ظنک بربک، تمہارا اپنے رب کے بارے میں کیسا گمان ہے؟ رب کے پاس جا رہے ہو، آخری سفر ہے، لمبا سفر ہے، عمل قلیل ہے اور سفر بہت طویل ہے، کیسا محسوس کرتے ہو؟ کہا میں اللہ رب العالمین سے اچھی امید لگائے ہوا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا۔ کہا ابشر یا ابا الاسود، تمہارے لیے بشارت ہے، پیارے مصطفیٰ کا پیغام ہے، موت کے وقت اگر بندہ اللہ سے اچھی امیدیں وابستہ کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ یہ چند بنیادی باتیں تھیں اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے کہ ایک بندے مومن کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے گناہوں کو سوچ کر کے ڈرا ہوا رہے، اور اللہ رب العالمین کے عفو اور معافی، غفور، رحیمی، کریمی کو سوچ کر کے وہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امید کو قائم رکھے۔ اگر یہ دو چیزیں ہمارے اندر ہوں گی انشاءاللہ ہم کامیاب و کامرا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل نیک کی توفیق عطا فرمائے۔